عظمت امام المتقین علی بن ابی طالب بلند تر صلوات. علی اولاد علی بلند تر صلوات. ایک ایک حاجت کو دل میں لیے ہوئے امام زمن کے قدموں پہ تمام حاجتوں کا انبار لگاتے ہوئے قبولیت کی مہر ثبت کرنے کے لیے مولا سے گزارش کرتے ہوئے بلند تر صلوات. حاضرین محفل کی تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے، تمام مرحومین کی، تمام عالم اسلام کے تمام تشیعوں کی کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. بات کی ابتدا کرنا چاہتی ہوں آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہو کر. غم حسین بہت تیزی سے رواں دواں ہے. پلک چپکنے میں پورا ایک دن گزر جاتا ہے. ابھی گھر جا کر مجلسوں سے فارغ ہوتے پتہ چلتی ہے رات سے صبح اگلا دن پرسے کی تیاری. بہت تیزی سے دن گزرتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، ماہ گزرتے جا رہے ہیں. نہیں پتہ کہ کون کس مقام پر کس کی زندگی ختم ہو جائے. تو کیا ہی بہترین سہارا ہے آسرا امام حسین کا کہ امام چاہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی چاہنے والی اس دنیا سے جائے تو کم از کم اس کے گناہوں کو حسین معاف کروا دیں فرش کے صدقے سے. تو آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے عزادار ایک مرتبہ ایسا صلوات پڑھیے کہ مولا علیہ السلام کی والدہ ہم سے راضی ہو جائے. بلند تر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات وبروج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات علی محمد. لامحدود حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کی، لامحدود حمد و ثنا ہے اس علی کی جس کو جلی کہتے ہیں، اور اس علی کی حمد و ستائش ہے کہ جس نے علی کو علی بنایا ہے. یہ پوری کائنات پروردگار عالم نے محبت اہل بیت علیہ السلام کے لیے تخلیق فرما دی. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ باہر تک آواز آ رہی ہے نہیں؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ پروردگار عالم جو پوری کائنات کو احسن طریقے سے تخلیق کرنے والی ذات ہے. رب رحمان ایسا خلق کرنے والا کہ جس کی مثل اور مثال نہیں ملتی. کل کی مجلس سے ربط کرتے ہوئے جو لوگ میرے ساتھ تھے، میں نے جملہ کیا عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جب اس پوری کائنات کو تخلیق کیا تو اس نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے کوئی ایک ایسا میپ یا کوئی ایک نقشہ نہیں دیکھا تھا. جب آپ گھر بنواتے ہیں، جب آپ گھر تعمیر کرواتے ہیں، جب ہم گھر تعمیر کرواتے ہیں تو ہم ایک سانچہ بناتے ہیں، ہم ایک نقشہ بنواتے ہیں، ایک میپ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے، یہ اس طرح کی فلاں مقام پر یہ چیز ہو، فلاں مقام پر یہ چیز ہو. اس رب جلی کا علم کیسا کہ اس نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ بنایا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ کیا اس کو پہاڑ کہتے ہوں گے، کیا اس کو درخت کہتے ہوں گے، کیا میں پرندوں کو جوڑیوں میں بھی تخلیق کروں، کیا میں جنوں انس کو پیدا کروں، انسان کو بناؤں، اس میں بھی دو طرح کی مخلوقات ہوں، ایک عورت کے وجود میں ہو، ایک مرد کے وجود میں ہو. کائنات کی ہر چیز کو جب رب جلی نے پہلی مرتبہ بنایا تو کوئی میپ یا نقشہ نہیں دیکھا تھا. جو پہلی مرتبہ اتنی خوبصورتی سے بنائے کہ اس کائنات کو دیکھ کر پہلا جملہ جو نکلتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اس کائنات جیسی اور کوئی کائنات ہے ہی نہیں، اس کائنات کی خوبصورتی کی طرح اور کوئی کائنات خوبصورت ہے ہی نہیں. امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے امام المتقین، یوں تو آپ ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بتاتے رہتے ہیں. آخر میرا سوال یہ ہے، توجہ کریے گا، آخر میرا سوال یہ ہے کہ جس کائنات میں، جس گول دنیا میں ہم رہتے ہیں، تو کیا اس جیسی اور بھی کائنات ہے؟ امام نے فرمایا کائنات کو چھوڑو، تمہیں مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ ایک آسمان سے دوسرا آسمان کتنا وسیع ہے. فرمایا مولا بتلا دیجئے. فرمایا کہ مانو ایک مثال ہے، ایک بہت بڑا صحرا ہے. صحرا جانتے کیا ہوتا ہے؟ ریت ہی ریت، ریت ہی ریت، بہت شدید گرمی ہوتی ہے، پانی وغیرہ کا کوئی سامان کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک وسیع صحرا ہے اور اس کے بیچوں بیچ تم ایک چھوٹا سا سکہ رکھ دو. بہت وسیع صحرا اور ایک چھوٹا سا سکہ جب رکھو گے تو تمہارا دوسرا آسمان بہت وسیع ہے اور تمہارا پہلا آسمان اس سکے کی طرح بہت چھوٹا سا ہے. اسی طرح ہر آسمان کی مثال مولا نے کہا اسی سکے کے اور صحرا کو دیکھتے چلے جاؤ. ہر
صحرا اور ہر سکہ چھوٹا معلوم ہوگا، مگر جب آسمان اتنا وسیع ہے، جب آسمان کی حدیں نہیں، اس دنیا جیسی اربوں کھربوں اللہ نے اور ایسی دنیا بنائی ہے، تم ایک دنیا پر تعجب کرتے ہو۔ اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے، کیونکہ میرا رب احسن الخالقین میں سے ہے۔ میرا رب ایسا پیدا کرنے والا کہ جس کے گمان میں نہ ہو، وہ بس کن کہہ دے، اس کا کن مطلب ہو جا، وہ کہے تو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بلند صلوات پڑھیں گے محمد۔ رب العالمین نے جب اس کائنات کو سجایا ہے تو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ کیا کیا پہلے بنایا، جلدی سے حمد پڑھ رہی ہوں ابھی تک۔ حمد میں امام المتقین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ، بڑی لطیف باتیں ہیں، سمجھ سکے تو بتائیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ اس کائنات کو تخلیق کیا تو سب سے پہلے اپنے نور میں سے ایک نور کو چنا، علیحدہ کیا، جدا کیا، اور اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور ایک کو مقام محمود پر رکھا، نام محمد رکھا، ایک کو مقام اعلیٰ پر فائز کیا، نام علی رکھا۔ ہماری محبت میں خدا نے عرش و فرش کو قائم کیا۔ امام فرماتے ہیں سب سے پہلے جو اللہ نے زمین بچھائی تھی ہماری محبت میں، مگر وہ زمین پہلی مرتبہ بچھی وہ اتنی وسیع تھی جس طرح سے وہ پورا صحرا اور ایک سکے کی مانند، یعنی وہ پورا صحرا بچھا ہوا تھا، مگر جب وہ زمین بنائی گئی تو اس کے بیلنس کے لیے کچھ تھا نہیں، سب خلا تھا۔ اب خلا پر جب زمین بچھائی گئی، جب مکان تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد ہوتی ہے زمین۔ ہوا پر میں اینٹ ڈالوں گی تو وہ گر جائے گی۔ اب جب چاروں طرف خلا ہوگا تو زمین کو جب اللہ نے بچھایا تو وہ زمین ہچکولے کھاتی تھی، مولا فرما رہے ہیں، تو زمین کو قرار نہیں آتا تھا، وہ اونچی نیچی ٹیڑھی، جیسے ہم پردے کو ہوا دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ ہلتی تھی، بہتی جیسے بہتا پانی ہو۔ پھر کیا ہوا، امام فرماتے ہیں کہ وہ زمین ہچکولے کھاتی تھی، قرار نہیں پاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ وہ جلی ہے، وہ رب جلی ہے، وہ احسن الخالقین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ زمین سے کہ تو کیوں ہچکولے کھاتی ہے؟ وہ تکبر کر رہی تھی، وہ غرور کر رہی تھی، اور یہ کہتی جاتی تھی من مثلی، کون مجھ جیسا، میری مثال کیا ہے، کون میرے مد مقابل۔ رب جلی پہلی مرتبہ اگر کچھ بناتا ہے تو اس نے مجھے بنایا، اس علیم نے پہلی مرتبہ کچھ بنایا تو اس نے مجھ زمین کو بنایا، میں کیوں نہ فخر کروں؟ دائیں جانب بائیں جانب شرج و کرب میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے، تو وہ تکبر کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، غرور وہ کرے کہ جس نے فاطمہ زہرا کو بنایا ہے، غرور اسی کو لائق زیبا ہے جو سیدہ کا رب ہو، جو فاطمہ تو زہرا کو اپنے محبوب کو عطا کرے اور فرمائے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر، تو رب جلی کو ہی بجا ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ وہ بڑائی والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے، وہ بزرگ و برتر ہے، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں ہے، وہ خود سراپا علم ہے، وہ خود عالم ہی ایسا عالم کہ اس نے اہل بیت کو علم لدنی عطا فرمایا۔ سمجھ رہے بات؟ پھر بات سے بات نکل جائے گی، موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتی۔ پروردگار عالم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے جب جملے سنے، مم مثلی، کون مجھے جیسا، کون مجھے جیسا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے غرور کو توڑنے کے لیے پہاڑ کی دو بلند میخوں کو زمین کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اب جب اس کا وزن آنے لگا، اب زمین خاموش ہو گئی، اب زمین تھم گئی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے، بعض میں یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے آسمانوں میں لوح محفوظ پر لکھا لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب اس مہر کو نقش کیا تو پھر عرش کو بھی قرار آیا, تو پھر فرش کو بھی قرار آیا. میں عرش اور فرش سے کہتی ہوں لگتا ہے تمہارا مزاج بھی مولائیوں کی طرح ہے. علی ولی اللہ سنتے ہو تو تم جھومتے جھومتے تھکتے نہیں, مولا کی تعظیم میں ایک مرتبہ ٹھہر جاتے ہو. ہم سے کوئی پوچھے, جب علی کا نام آئے ہمارے خونوں کی گردش بڑھ جاتی ہے, جب مولا کا ذکر ہو چہرے پھول کے مانند کھل جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نجف کے بادشاہ خود آ گئے ہیں یا ہمیں بیٹھے بیٹھے نجف کی زیارت کرا لے. چیتے رہی محمد سلامتی آؤ, آباد رہیے. تو پھر اب زمین کا تکبر تھم گیا. جب پہاڑ نے یہ دیکھا کہ جس زمین کو خود پر ناز تھا میں نے تو اسی کے غرور کو ملیا میٹ کر دیا, تو پہاڑ کہنے لگا مم مثلی مجھ جیسا کون, مجھ جیسا کون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا غرور پسند نہیں ہے, تکبر پسند نہیں ہے. فوراً اسی کو جواب دیتے ہوئے رب جلی نے کہتے ہیں کہ لوہے کو بنایا. اب لوہے نے جب پہاڑ کو کاٹنے کا کام شروع کیا, پتھروں کو توڑنے کا کام شروع کیا, اب لوہا کہنے لگا مم مثلی مجھ جیسا کون, مجھ جیسا کون. وہ جو خود کو طاقتور سمجھتا تھا میں نے تو اسی کو کاٹ پھینکا, اب مجھ جیسا کون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا غرور پسند نہیں ہے. فوراً سے رب جلی نے آگ کے وجود کو روشن کر دیا. اب جب آگ نے لوہے کو پگھالنے کا کام شروع کیا تو پھر معلوم یہ ہوا آگ کہہ رہا تھا مم مثلی مجھ جیسا کون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا, فوراً پانی کے وجود کو بنایا. اب پانی نے آگ کو بجھانا شروع کیا. اب پانی کہنے لگا مم مثلی مجھ جیسا کون, مجھ جیسا کون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر بادلوں کو تخلیق کیا. اب جب بادلوں نے پانی کو اٹھانا شروع کیا, اپنی پشت پر ہلکا سا ہوتا ہے, اب جب اٹھا کے چلنے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہنے لگا مم مثلی مجھے جیسا کون. رب جلی نے سنا غرور پسند نہیں ہے. فوراً سے کہا اے ہوائیں ذرا چلنا بند ہو جاؤ, اس کو پتہ تو چلے یہ غرور کر رہا تھا, تمہارے بنا تو یہ بھی کچھ نہیں ہے. اب ہوائیں اقرار کرنے لگی, غرور کرنے لگی, تکبر میں غوطزن ہو گئی کہ اب مجھ جیسا کون, میں تو دکھتی بھی نہیں. دیکھو ابھی بھی ہوا چل رہی ہے نا, تو ابھی اس کو ہمیں دکھائی صاف پڑ رہا ہے, وہ ہمیں چبھ نہیں رہی, ایسا ہی ہے نا. تو جب پہاڑ سے گزرتے ہوئے, صحراؤں سے گزرتے ہوئے, جنگلوں سے گزرتے ہوئے ہوائیں جائیں اور دکھے بھی نہیں, لیکن سنسناہٹ اس کی کانوں میں محسوس ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے, سنسناہٹ اس کی معلوم پڑتا ہے کہ کوئی چیز چل رہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہوا ہے. اب ہوا کہنے لگی کہ میں تو دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہوں, ایک جو پانی ہے, دوسرا کون سی چیز ہے, بادل. اب بادل اور پانی. اب ہوا کہنے لگی مم مثلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا, گلا میرا بیٹھ گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا, فوراً سے کہا اے ہوا غرور نہ کر, تو بھی محتاج ہے. کس کی؟ اللہ نے ہوا کے فرشتے کو کہا کہ اب جب تک تو نہ چلائے تو یہ بھی چل نہیں سکتی. غرور ہوا کا نیچے ہوا, فرشتے کا غرور بلند ہو رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے فرشتے غرور نہ کر, تجھ پر بھی ایک بڑا ہے. وہ بڑا ہے کہ جس کو ملک الموت کہتے ہیں. اب ملک الموت کہنے لگا اب مجھ سے بڑا ہو ہی کون سکتا ہے, تمام لوگوں کی روحوں کو تو قبض کرنے والا میں ہوں, مجھ پر تو کوئی بڑا ہے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً سے موت کے وجود کو تخلیق کر دیا. اب موت ابھی غرور کرنے والا تھا, فوراً سے رب جلی نے کہا اے موت غرور نہ کرنا, تجھ پر بھی غالب ہے, غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو دیکھ کے کہا کہ میں نے علی کو موت سے بھی پہلے تخلیق کیا. حیدری یا حیدری یا حیدری یا خاندان زہرا پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد.
सलामती हो। परवरदिगार आपकी लाखों करोड़ों हाजतें सदक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा और आले रसूल के कबूल और मंजूर फरमाएँ। सुनिएगा, जुमले वसूल करें। मैं राज़ी हूँ, मैं खुश हूँ, जनाब सईदा राज़ी हूँ, कबूल फरमाएँ। सिफ़ीन से वापसी आते वक्त मौला अलैहिस्सलाम ने अपने सिपाहियों से कहा कि ज़रा तलाश करो इर्द गिर्द कोई पानी मौजूद हो तो पानी ले लो, हमारा सफ़र हमारा तुलानी है तो हम उससे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। आपका चाहने वाला पहुंचा, देखा सिफ़ीन के एक मैदान में झोपड़ी है और उसमें से एक औरत के रोने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। वो पास नहीं पहुंचा, वो डर के वापस पलटा। मौला अमीरुल मोमिनीन से आकर कहता है, आका ये सहरा है, कोई है नहीं मगर एक औरत के रोने की आवाज़ें आ रही हैं, ना जाने क्या मसला है। मुश्किल कुशा आप मसला हल कर दीजिए। अब मौला इल्म लदुनी से जानते हैं, जब भी तो मैंने कहा इल्म लदुनी के वारिस हैं, लेकिन बात हम तक पहुंच जाए, बात आप तक पहुंच जाए, बात किताबों तक पहुंच जाए, बात नस्लों तक पहुंच जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा चलो मेरे साथ देखते हैं क्या माजरा है। अब जैसे ही पहुँचे क्या देखते हैं, एक झोपड़ी है छोटी सी, एक जवान बेटा मर गया है और उसकी बूढ़ी माँ उसका लाशा सामने रखे गिरिया जारी बुलंद किए हुए है, आहो बुका कर रही है, वह वैला मचा रखा है। मौला अलैहिस्सलाम पहुँचे। अब मौला इस तरह से थे जिस तरह से मैं हूँ। आपका जो फेस ज़रा यूँ कर दे और सामने लाश रख दे, यानी पुश्त है। अब चेहरा हो तो बंदा कोई बात करे, अदब करे, लिहाज करे, सामने देखे कौन सी हस्ती है, बुज़ुर्ग है। एक माँ का कलेजा ज़ख्मी, जवान फर्जंद मर गया, सहरा में मौजूद है, बयाबान में मौजूद है। एक वारिस था कमाने वाला, जो कमा के लाता था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। माँ रो रही है, बिलख रही है, गिरिए में मसरूफ़ है, मातम में मसरूफ़ है, रो रो कर अश्क बहा बहा कर सीने में दर्द उठ गया। ज़ख्मी कलेजा ऐसा कि और कुछ याद ही नहीं रहा। बेटे की मौत, जवान फर्जंद की मौत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताहिरा आंटी के बेटे को लंबी तुलानी उम्र अता फ़रमाए, तमाम माओं के बच्चों को सेहत और सलामती अता फ़रमाए, तमाम बहनों के भाइयों को तुलानी उम्र अता फ़रमाए। तो ये जो ज़ख्म है, ये दर्द, ये बहुत बड़ा है। मौला अलैहिस्सलाम पहुँचे। मौला फरमा रहे थे कि ए खातून क्या हुआ, शरीयत का हुक्म है 5 चीज़ों में जल्दी करनी चाहिए। वो खातून कहने लगी, अब मौला की मानने वाली थी, दिल अली की विलायत से भरा हुआ था, मगर बेटे के गम के सिवा कुछ सूझा ही नहीं। कहने लगी कि बयान कर दीजिए, मौला को देखा नहीं, दिल में मानती थी, पहचानती, बाय फेस पहचानती नहीं थी। हमने मौला को बाय फेस नहीं देखा, हम भी मानने वाले हैं, लेकिन जहाँ पर ज़िक्र अली हो सर ताज़ीमन झुक जाता है, एहतरामन ज़बान से दुरूद शरीफ निकलना शुरू हो जाता है। तो मौला के मानने वाली थी, बाय फेस पहचानने नहीं थी। कहती है, ए अरब अर्ज़ कीजिए शरीयत के क्या 5 हुक्म हैं। मौला ने फरमाया कि जब बेटी बालिग हो जाए तो उसकी शादी करने में जल्दी करो, शरीयत का ये हुक्म है। उसको घर पे ना बिठा के रखो, उसको जल्द से जल्द अपने शौहर के घर भेजो, शरीयत का ये हुक्म है। दूसरा हुक्म कि जब मेहमान आ जाए तो उनकी ज़ियाफ़त करने में जल्दी करो, खिदमत करने में जल्दी करो, उसको खुश करने में जल्दी करो, राज़ी करने में जल्दी करो, वो मेहमान है। तीसरा ये हुक्म है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। चौथा हुक्म ये है कि जब गुनाह हो जाए तो इस्तग़फ़ार करने में जल्दी करो। पांचवा ये हुक्म है कि जब कोई मर जाए तो लाश को तुराब के हवाले करने में जल्दी करो, ज़मीन के हवाले करने में जल्दी करो। तो जब उस बुढ़िया ने 4 हुक्म सुने, खामोश थी, जब 5वां हुक्म सुना कि जब कोई मर जाए तो उसको तुराब के हवाले करने में जल्दी करो, तो गुस्से में आ गई और मौला को देखा नहीं, बैठे बैठे रो रही थी और कहा कि ए अरब, आपको जो कहना था
آپ نے کہہ دیا، بس میں نے سن لیا، میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دیتی، آپ کو جہاں جانا ہے آپ جائیں، بس میں نے سن لیا۔ مولا کی ماننے والی تھی، پہچانتی نہیں تھی۔ مولا علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دفن ہونے دیتی؟ عقیدہ کیسا مولا، یہ عقیدہ بزرگ خاتون کا، کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی لاش کو کوفے لے جاؤں گی، کوفے میں میرے وقت کا امام حجت خدا علی بن ابی طالب رہتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، میرے مولا کوفے میں ہے، تو میں اپنے مولا کے قدموں میں جا کر گر جاؤں گی، میں بولوں گی ہاتھ جوڑ کر، مولا میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، مولا میرا کوئی وارث نہیں ہے، آقا میرے بیٹے کو زندگی دلا دیجئے، میرے پاس جو کچھ بھی تھا بس یہی میرا ایک فرزند تھا، مولا صحرا میں رہتی ہوں، مال و اسباب ہے نہیں، یہ کما کے لاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، مولا میرے بیٹے کو زندگی دلا دیجئے۔ اب سامنے مشکل کشا تھے، مولا دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ مولا نے کہا یہ جو اپنے مولا پہ باتیں کر رہی ہو، واقعی کیا تمہارا مولا زندگی دلا سکتا ہے؟ کیا وہ زندگی دلانے پہ قادر ہے؟ کہتی ہے بے شک میرے اللہ نے میرے مولا کو موت سے بھی پہلے تخلیق کیا ہے، میرے مولا زندگی دلا سکتے ہیں۔ اچھا اب دو باتیں زندہ کرنے میں اور زندگی دلانے میں فرق ہوتی ہے۔ زندہ کرنا یعنی خود کرنا، زندگی دلانا یعنی کرے خدا بتوسل حضرت مشکل کشا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کا مقام تو وہ اللہ کا ہی رہے گا، وہ خالق مطلق ہے، امام المتقین اس کی حجت خاص میں سے ہیں، آئمہ میں سے ہیں، اس کی چاہے اللہ اس کو کہے کہ میرا ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اذن اللہ ہے، کرم اللہ ہے، کرم اللہ ہے، لیکن خدا بزرگوں برتر رہے گا۔ یہ عقیدہ کس نے دیا؟ یہ مولا مشکل کشا نے دیا کہ خدا کو تو خدا ہی سمجھو۔ مولا علیہ السلام نے کہا علی زندگی دلا سکتے ہیں، اتنا ایمان، اتنا عقیدہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتی ہے اگر آپ میرا عقیدہ جانچنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیے وہ سامنے اونٹ والا کھڑا ہے، سامنے اونٹ کا صاحبان کھڑا ہوا ہے، میں نے اس کو کہا کہ مجھے اور میرے بچے کی لاش کو اونٹ پہ رکھ کر کوفہ پہنچا دے، میں جب کوفہ جاؤں گی اپنے مولا سے کہوں گی زندگی دلا دیں، جب مولا زندگی دلائیں گے تو میں اس کو لے کر واپس آ جاؤں گی۔ یہ دیکھیے یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے، اس میں جو کچھ تھا، کپڑے تھے، برتن تھے، جو کچھ ساز و سامان تھا میں نے اس کو دے دیا، کیونکہ پیسے میرے پاس تھے نہیں، میں نے اس کو کہا کہ بس مجھے مولا کے پاس پہنچا دے۔ یہ میری عشق کی انتہا ہے کہ سب کچھ اس کو دے دیا، جب میرے مولا زندگی دلائیں گے پھر یہ جب کمانا شروع کرے گا، جب پیسے لائے گا سامان پھر سے تیار ہو جائے گا۔ مولا دیکھ کے مسکرائے، مولا دیکھ کے خوش ہوئے۔ مولا نے عرض کیا اے خاتون تمہارے بیٹے کو زندگی میں نہ دلا دوں؟ وہ ضعیفہ ہانپتے کانپتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، تعظیماً اٹھ کھڑی ہوئی، پلٹی مولا کی طرف، قدموں میں گر گئی، رونے لگی، کہا مولا میں تو کوفہ آنا چاہتی تھی، آپ خود میرے پاس آ گئے ہو۔ مولا نے فرمایا ابھی تو مجھ سے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی، یہ یکا یک لہجے میں نرمی کیسی، یہ یکا یک لہجے میں حرارت کیسی؟ کہنے لگی کہ مولا یہ دعویٰ کہ میں زندگی دلا دوں، یہ دعویٰ سوائے میرے مولا مشکل کشا کے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مولا جب آپ چل کے آ ہی گئے ہیں، آپ تو جانتے ہیں مولا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا، یہ فرزند ہے، آقا بس ایک گزارش کر رہی ہوں، جب آپ آ ہی گئے ہیں تو میری حاجت کو پورا کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، میرے مولا نے اپنے نورانی ہاتھوں کو بلند کیا، فوراً سے فرمایا پروردگار عالم تجھے علی کی مظلومیت کا واسطہ،
تو جانتا ہے فاطمہ کے بعد مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، جب تو نہیں سنے گا تو ہماری کون سنے گا۔ بس علی مشکل کشا نے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، فوراً سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو جوان کی پوری لاش سے مس کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، خدا کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ اب جیسے ہی وہ بلند ہوا فوراً سے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا وعلیکہ السلام، ذرا مجھے یہ بتا کہ تم نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، وہ کہنے لگا بے شک مولا میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ کہا کہ تمہاری ماں نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا آقا جب میں مر گیا تھا مجھے فرشتہ لے کر جا رہا تھا، جب میری روح آسمانوں پر پہنچ رہی تھی میں نے پہلے آسمان پر آپ سے ملاقات کی، پھر میں دوسرے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پر پھر میں نے آپ کو دیکھا، میں تیسرے آسمان پر گیا میں نے پھر آپ کو دیکھا، چوتھے پر گیا آپ سے ملا، پانچویں پر گیا آپ کی زیارت کی، چھٹے پر ساتویں پر آقا جدھر نظر جاتی تھی مجھے علی ہی علی نظر آتا تھا۔ آقا جب میں اگر قبر میں بھی دفنایا جاتا آپ میرے ساتھ ساتھ ہوتے، مولا ابھی میری ماں لاشیں پر رو رہی تھی تب بھی آپ مجھے دلاسے دے رہے تھے، میری روح سے باتیں کر رہے تھے، میرا دل بہلا رہے تھے۔ مولا اب جب آپ نے مجھے زندگی لوٹا دی اس چہرے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، آپ نے تو میرا ساتھ کسی مقام پر چھوڑا ہی نہیں۔ علی پھر آپ تو علی ہے، آپ نے زندگی عطا کی، مولا میں آپ کے چہرے کو کیسے بھول جاؤں۔ جب آپ اپنے چاہنے والے کو آقا تنہا نہیں چھوڑتے تو آقا ہم آپ کے حسین کو تنہا کیسے چھوڑتے۔ قرآن کی آیت پڑھی، خلاصہ کسی اور مقام پر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر الحق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ کچھ گروہ ناحق اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، ان کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پہلا گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن سے نکالے گئے، دوسرا گروہ علی کے مولا کا، سرکار سرور کائنات کا، بہت سختیوں سے آقا کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، پھر بھی قیامت اہل بیت پر نہ ٹوٹی۔ معلوم یہ ہوا کہ حسین بے کسی کے عالم میں مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کو ایک ہفتہ ہوا، میرے مولا چھوٹے سے ہے جب سے اس دنیا میں آئے ہیں ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ جناب صغریٰ سلام اللہ علیہ بیمار ہیں، بستر سے اٹھ نہیں پاتی۔ معلوم ہوا بھیا کی خوشی کی خبر بہن کو موصول ہوئی، اکبر کی طرح بھائی کے نام کی عاشقہ ہو گئی، خواہش کرتی تھی ننھے ننھے بھیا کو آغوش میں لوں گی، بھیا کو سینے سے لگاؤں گی، مگر ہائے صغریٰ کی قسمت کہ بیمار اس طرح سے ہے بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ معلوم ہونے لگا بس مولا علیہ السلام کو راتوں رات دربار میں بلایا جاتا ہے، مولا سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ علی کے بیٹے نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا، اور علی کا بیٹا نہ ٹھکراتا تو کون ٹھکراتا۔ یہ مولا حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، کہا حسین سر تن سے جدا ہو جائے گا، کہا حسین کو شہادت منظور ہے مگر فاطمہ زہرا کا لہو کبھی بھی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ احسان ہے حسین ابن علی کا انبیاء علیہ السلام پر، خدا بزرگ و برتر کے اسلام پر، کہ سر تن سے جدا کیا۔ مولا نے صبر کیا
کہیں اکبر کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں، کہیں قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑ جاتے ہیں، آقا لاشے پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں چاروں سمت ٹکڑے پڑے ہیں۔ ارے غریب مولا ایک ایک ٹکڑے کو چنتے ہیں، ایک مرتبہ بوسہ لیتے ہیں، قبا میں سمیٹتے ہیں، ایک مرتبہ اٹھاتے ہیں، چوم کر قبا میں سمیٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کو یاد آ گیا کہ جب مولا چھوٹے سے تھے، ماں مظلومیت کے عالم میں جب دربار میں گواہی دے رہی تھی، ایک مرتبہ جب ماں نے سند کو پیش کیا، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی سند کو پھاڑنے سے پہلے ظالموں نے تھوکنا شروع کیا۔ بی بی کہہ رہی تھی، ظالموں میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یہ ظلم نہ کرو۔ ہائے فاطمہ زہرا کو فرمایا زہرا تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ بی بی بھرے دربار میں قسم اٹھا اٹھا کے کہتی تھی، خدا کی قسم میں صبح و شام قرآن کی آیتیں تلاوت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں جھوٹی نہیں ہوں، یہ میرا ہی حق ہے، میں جھوٹی نہیں ہوں۔ زہرا جھوٹ نہیں بولتی، میرے بابا نے زندگی میں دیا۔ اب مولا حسین نے دیکھا جب سند کو پھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ ایک پنجاب میں ایک عالم ہے، وہ اس روایت کو جب پڑھتے تھے نا تو وہ اپنے ہاتھ میں نا کاغذ کے ٹکڑوں کو رکھا کرتے تھے۔ جب وہ روایت پڑھتے تھے کہ ظالموں نے کاغذ کے ٹکڑوں کو پھاڑا بی بی کے سامنے اور یوں اچھال دیا، کہتے ہیں بی بی حسرت سے دیکھ رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ممبر سے نیچے اترتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑوں کو چنتے ہیں، پھر واپس آ کر ممبر پر بیٹھتے ہیں۔ وہ علامہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ مجھے کتنا لمحہ لگا ہے کاغذ کے ٹکڑوں کو چننے کے لیے؟ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ کو چند لمحے لگے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ماتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہائے فاطمہ زہرا، ارے حسین کی ماں اس ایک لمحے میں بوڑھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ کاغذ کے ٹکڑے چنتی، حسین کے چہرے کو دیکھتی، پھر کاغذ کے ٹکڑے چنتی، حسین کے چہرے کو دیکھتی۔ میرے مولا نے کہا، اماں جان ٹکڑوں کو چنتی ہیں، آپ مجھے کیوں دیکھتی ہیں؟ کہا، حسین ارے مجھے کربلا یاد آ گیا، ارے ٹکڑوں کو چننا مشکل ہے، تم کیسے چنو گے؟ ہائے حسن کے یتیم کے ٹکڑے۔ حسین ماں وعدہ کرتی ہے، ماں دلاسے دینے ساتھ ساتھ چلی۔ ہائے حسین مولا، جناب سغرا سلام اللہ علیہ قافلہ جانے لگا۔ بی بی کہنے لگی، میں اگر ساتھ نہیں آ سکتی بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے میرے مولا نے کہا، سغرا میں کیسے لے جاؤں، آپ بیمار ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا میں کسی بھی راستے شکوہ نہ کروں گی، میں کسی بھی راستے شکایت نہ کروں گی۔ مولا بابا میں اگر بیمار ہوئی تو میں خود سے پیچھے ہٹ جاؤں گی، بابا مجھے ساتھ لے جائیے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کہ سغرا میں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اب بی بی نے کچھ نہ کہا، باپ کے ہاتھوں کو چوما، بی بی خیمے میں چلی گئی، گھر کے اندر چلی گئی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب سغرا سلام اللہ علیہ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس گئی، رونا شروع کیا، کہا، میری پیاری پھوپھی بابا سب کو لے کر جا رہے ہیں، بہن سکینہ بھی ساتھ جا رہی ہے، کیا بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ سب جا رہے ہیں۔ فرمایا، سغرا میرے لگتے جگر آپ بیمار ہیں، سغرا میں کیسے ساتھ لے کر جاؤں؟ کہنے لگی کہ پھوپھی اماں میرے بابا آپ کی کبھی کسی خواہش کو رد نہیں کرتے، آپ سفارش کر دیجئے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے سغرا میرے ساتھ چلو۔ بی بی ننھی سغرا کا ہاتھ لیے پہنچی امام حسین کے پاس۔ مولا نے بہن کو مسند سے آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ بلند ہوئے، کہا، زینب وہیں رک جاؤ، میں سغرا کو ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ کہا، بھیا آخر میری بچی کا قصور کیا ہے، کچھ تو بتائیے۔ فرمایا، زینب ارے سغرا کا چہرہ میری ماں سے بڑا ملتا ہے،
آپ جانتی ہے نا، ارے بے مقنا و چادر رسن بستہ کیے، ارے پھر آیا جائے گا نا محرم کا مجمع باغی کے نعرے پتھروں میں۔ ارے حسین کو اپنی ماں کے چہرے سے بڑی محبت ہے، ہائے حسین، ارے مولا حسن اپنی ماں کو دیکھتے رہے، زخمی حالت میں فاطمہ زہرا تماچے کھاتی رہی۔ نہ جانے حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ المختصر مولا نے صدا دی، حل من ناصر ینصرنا، ارے مولا نے صدا دی جب غربت کا نعرہ بلند کیا۔ ارے خیمے میں ایک ننھا سپاہی موجود تھا، وہ تڑپنے لگا، ارے قہرام بپا تھا، ارے شہزادے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ روایت کہتی ہے شہزادے نے نہ فقط جھولے سے خود کو گرایا، کونیوں کے بل چلتے ہوئے لبیک یا حسین کہہ رہے تھے۔ بیویوں میں قہرام بپا ہے۔ آقا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام نے سنا، فوراً سے اندر تشریف لائے، کہا زینب ابھی بھیا زندہ ہے، کیا ہو گیا؟ کہا بھیا جب سے آپ نے حل من کی صدا دی اصغر کو قرار نہیں آتا۔ مولا حسین نے کہا ہائے میرا بچہ عباس کی طرح بہادر، ارے حجت خدا کے نصرت کے لیے گہوارے میں تڑپ رہا تھا، جھولے سے خود کو گرایا۔ مولا نے کہا لاؤ میں پانی پلا کے لاتا ہوں۔ ہاتھوں میں معصوم علی اصغر کا اٹھایا، مولا چلے۔ اب شمر کی فوج کو، یزید کی فوج کو، عمر سعد کی فوج کو لگا کہ حسین اب قرآن کا واسطہ دیں گے اور بولیں گے کچھ تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ہائے مظلوم کربلا، میں کہوں گی ہاں حسین قرآن لے کر آئے تھے۔ حسین مولا نے کہا ارے میرے چھوٹے قرآن کو دیکھو بڑا پیاسا ہے، ارے ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ ظالموں نے ایک مرتبہ منہ کو پھیر دیا۔ ہائے حسین مظلوم کربلا، تپتے دھوپ میں، تپتے صحرا میں کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اب کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہائے حسین مولا کے غربت، کہتے ہیں تم میں سے کیا کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ اولاد کے درد تو رکھتے ہوگے، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اب حکم ہوا، اقتا کلام الحسین، شمر نے 3 بھال کے تیر کو جوڑا۔ ہائے جناب رباب کے بچے کی عمر چھوٹی تھی، ارے تیر کا وزن گہرا تھا، تیر چلا۔ جناب رباب بچے کی جنگ دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ کہتی ہے اصغر اگر بابا کو تیر لگا بیٹا میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اب بچے نے سنا، کہا اماں جان، مسکرا کر کہنے لگے ایسی جنگ کروں گا، ارے لگے گا نہیں، عباس لڑ رہے ہیں یا اصغر لڑ رہے ہیں۔ وہاں سے تیر چھوٹا، بچے نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، خود بلند ہونا شروع ہوا، ہمکتے ہوئے تیر کو پیوست کیا۔ ہائے گلا چھوٹا تھا، ارے نشانہ وزنی تھا، تیر نے ایک کان کو چھیدا، دوسرے کان تک پہنچا، حسین مولا کے شانوں پر پیوست ہوا۔ ارے بچہ مسکرا دیا، کہنے لگا اماں ارے معاف کرنا، میں بابا کو لگنے نہیں دیتا، مجھے پتا ہے بابا بڑے زخمی ہیں، اگر میرا گلا اتنی طاقت رکھتا ہے، لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ پروردگار عالم، مولا حسین کی مظلومیت کا صدقہ، بڑے غریب ہیں مولا، وہ بہن کا کلیجہ کیسا ہوگا کبھی سوچتی؟ ہم میں سے اگر کوئی چلی جائے اپنے بھائی کو کہیں لے کر تو دیکھے کہ چاروں سمت سے بس اس کے دشمن ہی دشمن ہیں، مر جائیں گے۔ جناب زینب دیکھ رہی تھی ہر کوئی حسین کو صرف ستانے کے لیے آ رہا ہے، پیاسا رکھنے کے لیے آ رہا ہے،
گودیوں کو اجاڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ پروردگار جناب زینب کا صدقہ، ان کی کنیزان بیٹھی ہے جو اولاد کا خواہش مند ہے، بی بی رقیہ کے صدقے پروردگار ان کو صاحب اولاد فرما۔ ہمارے قوم میں بھی کئی خاتون ایسی ہیں کہ وہ صاحب اولاد رہی ہے، پروردگار عالم ان سب کی گودیوں کو آباد فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کے فرش بچھانے کو قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام امام حسین کے صدقے سے ان کے بیٹوں کو طول عمر طول حیات نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ان کے خاوند کو ہمیشہ ترقی عطا فرمائے، ان کو بلندی عطا فرمائے، ان کی بیٹیوں کے نیک اور کشادہ نصیب فرمائے، اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی بیٹیوں کے کشادہ نصیب فرمائے، انہیں دینی اور دنیاوی علم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم حاضرین محفل میں جو حاضر ہے جو حاجت لے کے آیا ان سب کی حاجتوں کو مشکل کشا قبول فرمائے۔ پروردگار عالم جو کچھ مانگ رہے ہیں دل میں ہے، پروردگار سب کی حاجتوں کو قبول کر کے ان پر احسان فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام جناب علی اصغر کا صدقہ، اس ذکر کا مقصد ہی یہی ہے، جو کوئی وارث کا خواہش مند ہے مولا کا غلام عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تمام بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما، تمام بھائیوں کو علم عباس کے سائے میں بلندی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کوئی ذکر کرنے جا رہا ہے اس کی حفاظت فرما، جو ذکر سننے آ رہا ہے اس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم بہت سی خواتین ملتی ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے، سب کو دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ یا امام زمانہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم جو کوئی مصیبت میں ہے، مصیبت کا مارا ہے، ان کی مشکلات کو حل کر دیجیے۔ کسی کے مالی وسائل ہیں تو ان کے مال اور رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ پروردگار عالم ہمارے یہاں قوموں میں بھی بہت لوگ بیمار ہیں، میری نند صاحبہ خود ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پروردگار میری نند کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہسپتالوں میں جتنے مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم تجھ سے جو مانگ رہے ہیں تو احسن الخالقین ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے وسیلے سے ان بچیوں کو جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنے علم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ان کو اپنے تعلیمات میں کامیابی اور بلندیاں نصیب فرما۔ رب رحمان اس گھر کے تمام مرحومین کو بلند درجات عطا فرما، ان کو کروٹ کروٹ امام حسین علیہ السلام کے نجات عطا فرما، ان کے برزخ کے رستے کو آسان فرما، شفاعت شبیر مولا نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار بالخصوص بانیان مجلس کے تمام احباب رشتہ داروں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے خاوند کو، تمام کو دعاؤں میں بالخصوص شامل کرتے ہیں۔ پروردگار ان پر اپنا خاص کرم عطا فرما، ان کے دسترخوان کو وسعت عطا فرما۔ پروردگار زیادہ سے زیادہ فرش عزا بچھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام کا سچا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بہنوں کی جو حاجتیں انہیں قبول فرما کر ہم پر احسان فرما۔ تمام حاجتوں میں سے سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب ہمارے مولا اور آقا آ جائیں ہمیں ان کے خاص و خاص خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وآل اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے، ایک مرتبہ پڑھے گا آپ سب کے لیے، آپ سب کے تمام مرحومین کی مغفرت بلند درجات کے لیے، بالخصوص جناب علی اصغر صلوات اللہ علیہ کے بلند درجات کی۔ من خر اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ پر اللہ جو کچھ پڑھا اہل بیت علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں، وہاں سے جو بھی ثواب پلٹے اس گھر کے تمام مرحومین کو بالخصوص ادا کرتے ہیں، ان تمام کو جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ماتم حسین۔